نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے جی، اس کا پہلا جز ہے ربنا۔ را کو ہمیشہ پر پڑھیں گے جب یہ مفتوح ہو اور مضموم ہو، جب یہ کسرہ کے ساتھ آئے تو یہ پتلی پڑھی جائے گی۔ ربنا وجعلنا، جیم قاف تا با جیم دال کتب و جدن، جب بھی یہ حروف ساکن آئے تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، تو جیم کا قلقلہ جو ہے وہ پتلا ہوگا، پر نہیں اس کو کرنا، یہ بھی ساتھ میں دھیان رکھنا ہے۔ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ یہ تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام ہوا، تنوین کے بعد لام ہے تو ادغام کامل ہوا۔ مُسْلِمَةً لَكَ، تن جو نون ہے بالکل ختم ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ علم صرف میں رب اسم ہے، را با اور با مادہ سے، یہ علماء لکھتے ہیں رابب، فاعل کے وزن پر رابب ہے تو پھر الف کو ڈراپ کر کے رب اسم بنا ہوا ہے۔ نا ضمیر مجرور ہے یا منصوب ہے؟ اسم کے بعد آ رہی ہے تو کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی، منصوب نہیں ہو سکتی، اور حرف کے بعد آئے گی تو پھر بھی مجرور۔ شاباش، یہ تو ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ یہ جو ضمیر ہے ہوا ہما ہم یا ہما ہن نہیں، ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کننا یا نا، 14 کے 14 سیغے جب فعل کے بعد آئیں، اسم کے بعد آئیں اور حرف جارہ کے بعد آئیں تو بھی مجرور۔ ٹھیک ہے جی۔ وجعلنا، یہ لفظ واو حرف عطف ہے تو آگے کیا ہے؟ اجعل۔ اجعل کیسے بنا؟ جعل یجعلو، یہ باب فاتحہ یفتح سے آتا ہے تو تجعلو تھا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، علامت مضارع حذف کر دی، لام کلمے کو ساکن کر دیا تو جیم پہلا کلمہ ہی ساکن ہے تو پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ایک حمزہ کا اضافہ کر کے اس کو حرکت کون سی دی؟ کسرہ۔ کیوں دی کسرہ؟ کیونکہ عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، اگر پیش ہوتی تو پیش آنا تھا۔ شاباش شاباش۔ اجعل فعل امر ہے، اس کے بعد ضمیر آئی ہے نا، تو یہ وہی 14 صیغوں میں سے ایک ہے تو اس کو بھی ہم نے کیا لکھا؟ منصوب متصل۔ مسلمین سین لام میم مادہ سے اسلم یسلم، ٹھیک ہے، یہ باب افعال سے ہے، یسلم، تو باب افعال ثلاثی مزید بھی ہے، اسم الفاعل بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل دو گے۔ مسلم، آگے مسلمن ہے، مسلمین ہے یا مسلمن ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ اپنے قاعدے کے مطابق آئے گی۔ یہاں چونکہ منصوب استعمال ہوئی ہے جی، تو یہ لفظ ہمارا ذرا صاف کر کے لکھتے ہیں، مسلمن، یہ اس کی نسبی حالت ہے، تو مسلمہ نسبی حالت ہو تو اس کی آگے تثنیہ اور جمع کی حالت کون سی بنے گی؟ مینا، تو مینی جو ہے وہ حالت تثنیہ کی ہے، جمع ہو تو مین آئے گا۔ لک مرکب جاری ہے، لام حرف جارہ، کاف ضمیر وہی جو حرف جارہ کے بعد آئی ہے، واو کیا ہے؟ عطف، ومن ذریتنا،
اور یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر جار اور مجرور ہو کر یہ متعلق بنیں گے امتن کے، تو آگے امتن لفظ جو ہے مسلمتن دونوں تنوین کے ساتھ ہیں، یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے اور یہ منصوب ہے۔ ٹھیک ہے جی، لگ وہی متعلق اس کے بنے گا۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، علم نحو میں بھی ہم کہتے ہیں جی اجعل ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، پہلا صیغہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 6 فعل امر کے جو حاضر کے صیغے ہیں ان میں پہلے صیغے میں مستتر ہے اور باقی 5 میں بارز ہے۔ تو یہ لفظ اجعل میں انت پوشیدہ ہے۔ یہ انت لفظ جو ہے یہ ہم کہتے ہیں جی یہ ضمیر مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل بنے گی اور فعل کیا کرنا ہے اجعل۔ تو مدادہ کیا ہے، ہم پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ربنا، ہم نہیں، یہ پیچھے ایک آیت آ رہی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَائِدَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ يَرْفَعُ سوری غلطی ہو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے 2 باپ بیٹے کی۔ وہاں پہ کعبے کی دیواریں اٹھاتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ پہ موجود تھے۔ یہ جو اجعل نا ہے، ہم کہتے ہیں جی واحد مذکر غائب کا صیغہ پڑھے تو ہم کہتے ہیں ہوما ہوم، پھر کہتے ہیں ہا ہما ہننا، پھر کہتے ہیں کا کما کم، پھر کہتے ہیں کی کما کننا، آخر میں ہم یا کے بعد صرف نا کہہ دیتے ہیں۔ نا کا مطلب ہے جمع متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو بیچ میں سے تثنیہ متکلم کدھر گیا؟ نا جو ہے وہ تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ نا جو ہے یہ جمع کا ہے یا تثنیہ کا؟ جی یہ سیاق و سباق سے پتا چلے گا۔ اجعل نا کے بعد چونکہ لفظ مسلمین آیا ہے تو میم کے اوپر زبر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ نا کا مطلب ہے اے ہمارے رب ہم دونوں کو بنا۔